السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے انشاءاللہ تبارک و تعالی توفیٰ کا معنی سمجھیں گے۔ سورہ الزمر، آج اس کی ایک آیت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى۔ بعض لوگ ترجمہ کہتے ہیں کہ یتوفیٰ کا معنی جو ہے وہ موت ہے، یتوفیٰ کا معنی موت ہے، اور یا وہ کہتے ہیں یتوفیٰ کا معنی روح کا قبض کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقی معنی بھی یہی ہے۔ ان پر افسوس ہے، حد افسوس ہے، اور وہ اس آیت کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اہل لغات نے حقیقی معنی یتوفیٰ کا معنی موت نہیں کیا ہے، اور نہ ہی روح کا قبض کرنا انہوں نے کیا ہے۔ آئیے آیت پڑھتے ہیں اور دونوں معنی کر کے دیکھتے ہیں، سمجھ آ جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت سامنے ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تبارک و تعالی یتوفی الانفس حین موتها، روحوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور نیند کے وقت، جن پر موت نہیں آئی ہوتی، نیند کے وقت ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یتوفیٰ کا معنی نہ ہی موت ہے، نہ ہی روحوں کو قبض کرنا ہے، تو روحوں ارواح کا جو میں نے معنی کیا ہے وہ الانفس کا کیا ہے، کیونکہ ہر لفظ کا، ہر جز کا اپنا معنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یتوفیٰ، وہ مکمل طور پر قبضہ میں لیتا ہے، مکمل طور پر قبضے میں لیتا ہے، الانفس، ارواح کو، روحوں کو، جان کو، یہ معنی ہے الانفس کا۔ تو ہم نے یتوفیٰ کا معنی کیا کیا؟ قبضے میں لیتا ہے، مکمل طور پر قبضے میں لیتا ہے۔ اگر ہم معنی کرتے ہیں جی یتوفیٰ کا معنی روح کو قبض کرنا، تو معنی پھر دو الفاظ ہو جائیں گے اور معنی ایک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یتوفی الانفس، یتوفیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے، الانفس روحوں کو قبض کرتا ہے، روحوں کو۔ تو یہ معنی تو نہیں بن سکتا، تو یہ اہل لغت کے اعتبار سے بھی اور اہل زبان کے اعتبار سے بھی معنی غلط ہو جائے گا۔ اور اگر ہم معنی کرتے ہیں یتوفیٰ کا معنی موت، تو پھر موت کی تعریف کے یہ مخالف معنی بن جائے گا۔ آئیے سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یتوفیٰ موت دیتا ہے، الانفس ارواح کو، حین موتها، ان کی موت کے وقت، یعنی انسان جب وفات پاتا ہے ان کی روحوں کو اللہ موت دیتا ہے۔ تو موت کی یہ تعریف نہیں ہے۔ موت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ انسان کے جسم سے اللہ تعالیٰ روح نکال لیتا ہے، اس کو مارتا نہیں ہے، روح باقی رہتی ہے، روح کو جسم سے الگ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ جس جسم سے روح الگ ہو جائے اس پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یتوفیٰ کا معنی موت نہیں ہے، نہ ہی یتوفیٰ کا معنی روح کا قبض کرنا ہے۔ تو یہاں پر معنی کیا بنے گا پھر؟ یقینی بات ہے، یتوفیٰ کا معنی یہاں پر کیا بنے گا؟ یتوفیٰ کا معنی مکمل طور پر قبضہ میں لے لینا، کسی چیز کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لینا، اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لینا، قبضے میں لے لینا، یہ یتوفیٰ کا حقیقی معنی ہے، اصلی معنی ہے، اور اہل لغت نے یہی معنی کیا ہے۔ اور آپ لسان العرب اٹھائیں گے، آپ دوسری لغات بھی جائیں اٹھائیں، وہاں پر بھی آپ دیکھیں
کہ انہوں نے یہ یہاں تک کہا ہے، اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ توفا جو ہے استفعال استیفاء ان کے ہم معنی ہے، استیفاء ان کے ہم معنی ہے۔ تو استیفاء ان کا معنی جو ہے موت کا واقع ہونا یا روح کا قبض کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی کیا ہے، مکمل طور پر کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لینا، اپنے قبضے میں لے لینا، یہ معنی ہے۔ تو اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے یا توفا کا معنی کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لینا ہے، قبضے میں لے لینا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جن پر جو ہے موت واقع کرنی ہوتی ہے، ان کی روح کا امساک کر دیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي آگے واضح آیت میں ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، بس اللہ روک لیتا ہے جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کی ارواح کو روک لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن کو موت نہیں دینا چاہتا، ان کی ارواح کو کیا کرتا ہے، ان کا ارسال کرتا ہے، ان کی روح کو بھیج دیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر نیند طاری ہوتی ہے ان کی روح کو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی روح کو مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں ہر لفظ کا الگ الگ معنی ہے، ہر جز کا الگ الگ معنی ہے، تو ہر چیز اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ یہ توفا کا معنی جو ہے موت نہیں ہے، موت قطعاً نہیں ہے۔ تو اگر موت معنی کرتے ہیں تو یہاں پر اس آیت پر آپ معنی کر کے دکھائیں، آپ جو ہے مہربانی کریں یہاں پر آئیں، اللہ یتوفیٰ الانفس، اس کا معنی آپ مجھے موت کر کے دکھائیں، یہاں پر موت معنی نہیں بن سکتا۔ تو یتوفیٰ کا معنی جو ہے وہ قرینہ کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، سیاق کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ تو آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیات آئی ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھ لیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا آگے قرینہ پیش کیا ہے، متوفیک ورافعک الیہ، ورافعک الیہ، اب متوفیک کا قرینہ آگے ورافعک الیہ ہے، اور ورافعک الیہ یہ اس کا جو اشارہ ہے وہ بر رفعہ اللہ الیہ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف زندہ جسم کے ساتھ مکمل طور پر اٹھا لیا۔ تو یہاں پر متوفی کا معنی بھی یہی بنے گا کہ آپ کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم روح اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ اٹھا لیا۔ تو یہ توفا کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔